إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٍ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. حاضرین جمعہ، ہم لوگ اسلامی سال کے پہلے مہینے اور اس کے پہلے جمعہ میں حاضر ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہمارے مسلم معاشروں میں ایک الگ شناخت رکھتا ہے. اس مہینے کا آغاز ہوتے ہی اکثر مسلم معاشروں میں غم، الم، ماتم، نوحہ خوانی، سینہ کوبی اور نہ جانے کتنے بدعات و خرافات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے جو تقریباً 2 مہینے تک جاری رہتا ہے. اس سلسلے میں ہر ایک مسلمان کے ذہن کے اندر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ان چیزوں کا تعلق اسلام سے ہے؟ کیا اسلام نے ہمیں ان کاموں کو، ان ایام میں ان کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ جو کام اسلام کا جز سمجھ کر کے کیا جائے گا، شریعت کا حصہ سمجھ کر کے جس کام کو انجام دیا جائے گا، اس کے لیے دلیل چاہیے کتاب و سنت سے. جب آپ کتاب و سنت کے اندر تلاش کریں گے تو آپ کو یہ سب کچھ نہیں ملے گا، بلکہ ان چیزوں کی ممانعت ملے گی. ان چیزوں سے سختی سے روکا گیا ہے. 3 دن سے زائد کسی کا غم منانے سے روکا گیا ہے، سوگ منانے سے روکا گیا ہے، چھاتی پیٹنے سے روکا گیا ہے، نوحہ خوانی کرنے سے روکا گیا ہے. پھر کس چیز کا حکم ہے؟ اس مہینے کو اسلام کے اندر کیا اہمیت حاصل ہے، یا اس مہینے کے تعلق سے اسلامی مصادر کے اندر کیا تعلیم ملتی ہے؟ ہمیں اس کی تلاش کرنی چاہیے.
اور وہ آپ نے بار بار سنا کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں دیکھا کہ یہودی عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسا روزہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا عظیم دن ہے، اسی دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے خوشی میں اور شکرانے میں اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم لوگ بھی اسی خوشی اور اسی شکرانے میں روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حقدار ہیں کہ موسیٰ کی اس خوشی میں شریک ہوں، تمہارے بنسبت ہم زیادہ حقدار ہیں۔ موسیٰ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ آپ نے عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا کہ آپ لوگ بھی روزہ رکھیں۔ پھر ابھی اس وقت رمضان کا روزہ فرض نہیں ہوا تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا سن 2 ہجری میں، تو آپ نے کہا کہ اب اس کے بعد عاشورہ کا روزہ جو رکھنا چاہے رکھے اور جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، یعنی اب اس کی حیثیت واجبی اور ضروری کی نہیں رہ گئی، اب وہ ایک سنت عمل ہے۔ اب عاشورہ کا روزہ رکھنا مسنون ہے، جو اس کا روزہ رکھے گا ثواب پائے گا، نہیں رکھے گا کوئی بات نہیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نجات، بنی اسرائیل کی نجات کا معاملہ کیا ہے؟ کیا وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس وجہ سے فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے نجات دیا؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ یہ چیز قرآن کے اندر جگہ جگہ بڑی تفصیل سے بیان کی گئی۔ قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ اگر کسی کا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو، اصل بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ نبی بن کر کے آئے، مصر کے اندر وہ پیدا ہی ہوئے تھے، اور مصر میں اس زمانے میں بنی اسرائیل جن کا اصل ملک شام تھا، شام سے وہ گئے تھے ہجرت کر کے مصر میں آباد ہوئے تھے، اس کی ایک الگ تاریخ ہے۔ تو فرعون بنی اسرائیل کے ساتھ بڑا ظلم و ستم کرتا تھا، ان کو غلام بنائے ہوئے تھا۔ ان کے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا تو اس کو فوراً قتل کروا دیتا تھا، لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو باقی رکھتا تھا، اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تو ایک تو یہ کہ فرعون اور مصر والوں کو دین کی تبلیغ کرنا ایک مقصد تھا، اور ایک مقصد یہ بھی تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر کے یہاں سے لے جایا جائے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ ہمارے ساتھ فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ چھوڑ دو، جانے دو، لیکن فرعون ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، غلام بنائے ہوئے تھا، بڑی تعداد تھی، ان سے بڑے سخت کام لیتا تھا۔ تو جب فرعون تیار نہیں ہوا بنی اسرائیل کو چھوڑنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نجات دلانا چاہے، کسی کو بچانا چاہے تو یہ سب اس کے اختیار میں ہے۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ کن فیکون، کسی چیز کا حکم دے دیتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ظالم حکمراں کتنا بھی ظلم کریں، لیکن اللہ چاہے تو آن کی آن میں ان کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن جن کی خاطر ہلاک کرنا ہے ان کے اندر بھی اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ان کی خاطر اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرے۔ آج ہم بھی کچھ شکوہ اسی کا کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ کی مدد آتی ہے جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، ان کے پاس وحی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر کے راتوں رات مصر سے نکل جائیے، رات کے اندھیرے میں، اس لیے کہ دن کے اجالے میں نکلنا ممکن نہیں ہے، یہ لوگ نکلنے نہیں دیں گے۔
رات کے اندھیرے میں آپ بنی اسرائیل کو لے کر کے مصر سے نکل جائیے، اور کہا ساتھ ہی کہا کہ انکم متبعون، آپ لوگوں کا پیچھا بھی کیا جائے گا، یہ جان رکھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بنی اسرائیل کو خبر کی اور راتوں رات وہاں سے نکل گئے۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ۔ جب سویرے فرعون کو پتہ چلا کہ تو بنی اسرائیل ہمارے چنگل سے نکل گئے، اس نے پورے ملک کے اندر منادی کرائی، اعلان کرایا، سب کو اکٹھا کرنے کے لیے، اپنے خاص فوجیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اعلان کرایا، اور کہا کہ یہ مٹھی بھر لوگ یہ ہم کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ ہم کو غصہ دلا رہے ہیں، اور ہم لوگ کوئی آنکھ پر پٹی باندھے نہیں ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم لوگ بڑے محتاط اور ان سب چیزوں پر نظر رکھنے والے ہیں، دیکھیں یہ لوگ کیسے جاتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس طرح سے ہم نے ان کو ان کے باغات سے، ان کے چشموں سے، ان کے عالیشان مکانوں سے اس طرح سے وہاں سے نکالا، کن کو؟ فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو، اور پھر ان سب چیزوں کا وارث بنا دیا بنی اسرائیل۔ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ۔ ہوا یہ کہ یہ لوگ فرعون اور اس کا لشکر سویرے سویرے سورج نکلنے کے وقت ان کا پیچھا کیا، بنی اسرائیل کا پیچھا کیا ان لوگوں نے۔ وَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ جب یہ لوگ اتنے قریب پہنچ گئے کہ دونوں فریق، دونوں گروہ ایک دوسرے کے کو دیکھ رہے تھے، اتنے قریب آ گئے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ فرعون اور اس کے لشکر کو دیکھ رہے تھے، اور فرعون کا لشکر بنی اسرائیل کو دیکھ رہا تھا۔ جب اتنے قریب ہو گئے تو بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، اب ہمارے بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، ان کے آگے سمندر تھا، اب اس سے آگے نہیں جا سکتے تھے، اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا۔ کہا کہ اب تو ہمارے پکڑے جانے میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی موقع پر ایمان کی ضرورت ہوتی ہے، اسی موقع پر اللہ پر یقین کی ضرورت ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان بولنے لگا، قال کلا ان معی ربی سیہدین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرگز نہیں ایسا ہوگا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور مجھے کوئی راستہ نکالے گا۔ بظاہر کوئی راستہ نہیں تھا، بظاہر آپ دیکھیں تو کوئی بچنے کی سبیل نہیں تھی، آگے سمندر پیچھے فوج، کیسے بچ سکتے ہیں؟ لیکن ایک مومن کا ایمان کہتا ہے کہ نہیں، بچانے والا اللہ ہے، بچانے والا اللہ ہے۔ وہ تو آگ میں جلتی آگ میں بھی کسی کو ڈال دیا جائے تو اس سے بھی بچا لیتا ہے۔ کیا ہوا؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، ان کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر ماریے۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی اللہ کے حکم سے سمندر پر ماری تو وہ سمندر دو حصوں میں بٹ گیا، اور ہر حصہ ایک بلند پہاڑ کے مانند کھڑا ہو گیا۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے سمندر پر ضرب لگائی لاٹھی سے، دو حصے میں پانی بٹ گیا، اور دونوں کنارے وہ اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے کہ اونچا اونچا پہاڑ، اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا، سمندر کے بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ میرے بھائیو، یہ سب قرآن کا بیان ہے، یہ کسی قصے کہانی کی کتاب سے میں نہیں بیان کر رہا ہوں۔ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ جب بیچ میں راستہ بن گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، پھر ہم نے ان لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو قریب کیا یہاں سے، یعنی موسیٰ علیہ فرعون اور اس کے لشکر کو بھی سمندر کے قریب لائے۔ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ،
پھر موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو سب کو نجات دے دیا، یعنی اس خشکی کے راستے سے پار کرا دیا، اور ثم اغرقنا الآخرین، یہ جب پیچھے لوگ آ رہے تھے سب کو اسی میں غرق کر دیا، سب ڈوب۔ جب یہ لوگ پار ہو گئے اور فرعون اور اس کا لشکر وہاں پہنچا، دیکھا کہ سمندر کے بیچوں بیچ خشک راستہ بنا، اسی راستے سے بنی اسرائیل گزرے ہیں، یہ بھی گھس گئے اسی سمندر میں ان کے تعاقب میں۔ لیکن جب سمندر کے بیچوں بیچ پہنچے تو اللہ کا حکم ہوا، جس اللہ کے حکم سے یہ سمندر پھٹ کر کے دو حصے میں بٹ گیا تھا، اسی اللہ کے حکم سے سمندر کا پانی پھر مل گیا، اور فرعون اور اس کا سارا لشکر اس میں غرق ہو گیا۔ ان فی ذلک لآیہ، اللہ کہتا ہے کہ اس میں بڑی نشانی ہے، اس میں بڑی عبرت کا سامان ہے، لیکن وما کان اکثرهم مومنین، پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس کی کچھ تفصیل دوسری جگہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر کہا ہے کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اے بنی اسرائیل کے لوگوں یاد کرو جبکہ ہم نے تمہارے واسطے سمندر کو دو حصے میں پھاڑ دیا تھا، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے بنی اسرائیل کو ہم نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کیا تھا۔ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، کہ ہم نے بنی اسرائیل کو تو سمندر پار کرا دیا، بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا، پھر فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا ظلم و ستم کے ارادے سے، حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ لیکن جب فرعون ڈوبنے لگا، جب فرعون سمندر کے بیچوں بیچ پہنچ کر کے ڈوبنے لگا، اب اس کو یقین ہو گیا کہ بچنے کی کوئی شکل نہیں ہے، قال آمنت، کہا کہ اب میں ایمان لا رہا ہوں، اب میں ایمان لا رہا ہوں کس چیز پر؟ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ اس اللہ کے علاوہ اور کوئی دنیا میں معبود نہیں جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اب میں مسلمان ہو رہا ہوں۔ لیکن آپ جانتے ہیں میرے بھائیوں، اسلام کے اندر اس بات کی صراحت ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا رہتا ہے بندے کے لیے جب تک کہ وہ جاٹنی کے عالم میں نہ پہنچ جائے، جب تک کہ موت کو آنکھوں سے نہ دیکھ لے، جب تک کہ اس کو اپنے موت کا یقین نہ ہو جائے۔ جب موت کا یقین ہو جائے تب وہ توبہ کرے گا، تو ایسے وقت میں توبہ قبول نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب ایمان لے آ رہے ہو، اس سے پہلے تم نے ہمیشہ معصیت کی زندگی گزاری اور فتنہ فساد مچاتے رہے، اب تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تمہارے جسم کو بچا دیں گے، نکال کر کے تمہارے جسم کو باقی رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تم نشانی بنو۔ تو میرے بھائیوں دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح فرعون اور اس کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو بچایا۔ مثال بن گیا ہے فرعون، ظلم و ستم کے بارے میں مثال دی جاتی ہے، اور تشدد اور ظلم کا وہ نمونہ بن کر کے رہ گیا ہے۔ کوئی بہت ظالم ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تو فرعون، وہ فرعون جو اپنے کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ فرعون جو کہتا تھا کہ ما لکم من الہ غیری، تمہارے علاوہ میرے علاوہ تمہارا کوئی اور معبود نہیں، اس فرعون کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے دبوچا، کس طرح سے اس کو نیست و نابود کیا، یہ اللہ کی قدرت ہی کی دلیل ہے۔ اور یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ظالم کتنا بھی بڑھ جائے اپنے ظلم و ستم میں، لیکن اللہ کا ایک معمولی سا اشارہ کافی ہے اس کو اس دنیا سے نیست و نابود کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے لیے ایمان چاہیے، اس کے لیے یقین چاہیے، اس کے لیے عمل چاہیے، اس کے لیے اللہ پر اعتماد اور بھروسہ چاہیے۔ یہی واقعہ ہے، اسی واقعے کو جب یہ واقعہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے
یہ عاشورہ کے دن یہ واقعہ ہوا تھا 10ویں محرم کو، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا، اور اسی خوشی میں خوشی کا اظہار کرنے کے لیے بنی اسرائیل بھی روزہ رکھ رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا، خود بھی روزہ رکھا، اور یہ بھی کہا کہ بعد میں یہ کہا کہ بنی اسرائیل کی اور یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آئندہ ہم لوگ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملائیں گے، 9ویں اور 10ویں محرم کا روزہ رکھیں گے۔ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنے سے بنی اسرائیل سے مشابہت لازم آتی ہے، اور ہماری شریعت میں یہود و نصارہ کی مخالفت کا حکم دیا گیا ہے، تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے آئندہ 9-10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو یہی کل بیان ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اس موقع پر، اور باقی چیزیں اس روزے کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس عاشورہ کے روزے سے، 2 دن کے روزے سے سوچئے کہ 2 دن کا روزہ رکھیں اور پورے 1 سال 365 دن 60 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس واقعے کو صحیح پس منظر میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو ہمارے لیے درس اور عبرت کا پہلو ہے اس کو بھی سمجھنے اور اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ 10ویں محرم کی 10ویں تاریخ کو نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آیا تھا۔ سن 61 ہجری، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے تقریباً 40 سال کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک آپ کی بڑی فضیلت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر تھے، اور ان کو اور ان کے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سیدہ شباب اہل جنہ، جنتیوں کے نوجوانوں کے یہ دونوں سردار ہیں۔ بڑی فضیلت ہے ان کی، اور ان کو مظلومانہ طریقے سے 10ویں محرم کو شہید کیا گیا تھا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی تاریخ تو شہادت سے بھری پڑی ہے، بہت سارے لوگ شہید ہوئے صحابہ کرام میں سے اور بعد کے لوگوں میں سے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح شہید کیا گیا، اور کتنے صحابہ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، اور بعد کی لڑائیوں میں کتنے صحابہ شہید ہوئے۔ خلفائے راشدین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ تو یہ پوری تاریخ شہادت سے بھری پڑی ہے۔ لیکن اگر ہر شہید کا ہم ایسے ہی غم منائیں، اگر ہر شہید کا ہم اسی طرح غم منائیں، تو سال کا کوئی دن باقی نہیں رہے گا غم منانے سے، سال کا کوئی دن غم منانے سے باقی نہیں رہے گا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کریں۔ یہ ان کے بارے میں تو ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ یہ اس وقت جنت کے اندر ہوں، اس وقت مزے سے آرام کر رہے ہوں۔ اب ان کے بارے میں ہم روئیں پیٹیں، سینہ کوبی کریں، چیخیں چلائیں، ماتم کریں، اور ایسے ایسے کام کریں کہ انسانیت شرمسار ہو جائے۔ اپنے بدن کو زخمی کرنا، خون بہانا، سر پر ہتھوڑے مارنا، اور مختلف قسم کے آلات سے سینے کو زخمی کرنا، خون بہانا،
اور چیخ و پکار کرنا، یہ سارے اسلامی کام نہیں ہو سکتے۔ ان ساری چیزوں میں سے ہر چیز کے بارے میں ہماری شریعت میں ممانعت آئی ہے۔ اور پھر یہ کہ 1400 سال گزر گئے، کب تک ہم غم کریں گے؟ اس کی کوئی گنجائش نہیں، نہ ہی اس کی کوئی گنجائش ہے۔ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اہل تشیع کے علاوہ ایک دوسرا فرقہ ہے جن کو نواسب کہا جاتا ہے، خوارج ہی کا ایک گروہ ہے۔ یہ لوگ اس دن خوشی مناتے تھے، اس دن خوشی مناتے تھے، جن کو نواسب کہا جاتا ہے، لیکن وہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ ہمیں نہ اس دن خوشی منانا ہے اور نہ اس دن غم منانا ہے۔ خوشی اگر منانا بھی ہے تو کس چیز کی؟ اسی چیز کی جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی تھی، اور کس طرح سے خوشی منائی تھی؟ اسی طرح سے جس طرح سے اللہ کے نبی نے خوشی منائی تھی کہ روزہ رکھا تھا اس دن کے لیے، بس اور کوئی کام ہمارا نہیں۔ باقی یہ مہینہ اشہر حرم میں سے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ یہ اسلامی سال کے اعتبار سے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے۔ یہ اس کی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں، لیکن اس مہینے میں کسی قسم کی بدعت اور خرافات اور اس طرح کے غیر اسلامی فعل کا ارتکاب نہ کریں، اور نہ اس میں کسی طرح کی شرکت کریں، نہ اس میں حاضر ہوں، نہ ان کی تعداد میں اضافے کا سبب بنے۔ یہ سب کچھ گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کے گناہ کے کام سے محفوظ رکھے اور سنت پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والملاحدۃ والمبتدعۃ والمشرکین۔ اللہم فرج ہم المہمومین ونفس کرب المکروبین واقض الدین عن المدینین واشف مرضانا ومرضى المسلمین وفك اسر الماسورین برحمتك یا ارحم الراحمین۔ اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔